بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ پاکستان پر آنے والا جو وقت ہے وہ بہت 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 کٹھن اور مشکل ہونے والا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، اس میں تھم نیل میں آپ نے وہ فوٹو دیکھا ہوگا جس میں ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں، ہر گزرتا دن پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل لے کر آئے گا۔ ہر گزرتا دن پاکستان کے لیے ایک مشکل دن ثابت ہوگا۔ لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ جو اچھائی کا راستہ ہوتا ہے وہ بہت کٹھن اور مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ ہمیں جو سفر کی مشکلات ہیں ان کا جو ایک ہوتا ہے پھل ہمیں اس منزل کی صورت میں ملتا ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو اور چاہے وہ نواز شریف کی تقاریر ہوں اداروں کے مخالف، آرمی چیف کے اگینسٹ، یا جس طرح جنرل فیض کو یا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا، گندی زبان استعمال کی گئی، یہ سب کے پیچھے ایک گہری پلاننگ اور سازش ہے جس کے بارے میں بہت سے یوٹیوبرز، بہت سے اینکرز نے آپ کو بتایا بھی ہوگا۔ لیکن آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اب آپ لوگ گھبرا گئے، اگر اب آپ نے حکومت کا ساتھ نہ دیا، یا اب اگر آپ نے اداروں کا ساتھ نہ دیا، یا اب اگر آپ لوگوں نے، پاکستانی قوم نے ان نام نہاد چوروں اور ڈکیٹوں کو یہ باتوں میں آ کر اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو پھر پاکستان میں جو نیا سیٹ اپ، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے نیا سیٹ اپ نہ آئے، تو پھر جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ سیٹ اپ تو بے شک آسان ہوگا، اس میں جو سفر ہے وہ تو شاید آسان ہو جائے، لیکن اس سفر کے بعد کی جو منزل ہے وہ منزل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ منزل یہی ہوگی کہ کھاؤ پیو بھاگو، بس اس کے علاوہ نہ پاکستان کا کوئی مقام ہوگا اور نہ ہی پاکستان کی کوئی منزل ہوگی۔ عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، ان سب کے پیچھے اس وقت اسرائیل لگ چکا ہے، کیونکہ اسرائیل نے تھوڑی سی اپنی ایک جو لابنگ کی تھی، اس لابنگ کے ذریعے پاکستان کو ایک پیغام پہنچوایا گیا تھا کہ اگر آپ اسرائیل کے بارے میں اپنا جو موقف ہے اس پر تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں، اپنے موقف کو نرم کرتے ہیں، تو نہ صرف آپ کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں، پاکستان کی ایڈ بحال کریں، اور جس طرح ایک ہوتا ہے سسٹم کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ لیکن جس وقت عمران خان نے یہ عمران خان اگر کہہ دیتا کہ نہیں جی میں پاکستانی قوم نہیں چاہتی کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں، یا میرا دل نہیں مانتا میں اسرائیل، لیکن عمران خان نے جو موقف اختیار کیا نا، وہ موقف اسرائیل کو بہت ناگوار گزرا ہے۔ وہ موقف عمران خان کا یہ تھا کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ صرف اس بات پر اسرائیل اینٹی عمران اور اینٹی باجوہ بن چکا ہے، اور اسرائیل اس وقت اپنے مکمل لابنگ کر رہا ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی۔ اگر عمران خان اس وقت یہ اپنا کچھ موقف نرم کر دیتے تو ہمیں یہ خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اور ہم خوش ہیں کہ یہ جو سختیاں برداشت ہو رہی ہیں، ہمیں یہ جو سختیاں ہو رہی ہیں، یا پاکستان کے اس وقت جو حالات کو تھوڑا سا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے چلیں ایک مقصد ہے۔ ہم بہت خوش ہیں یہ سختیاں برداشت کرتے ہوئے کہ چلیں پاکستان نہیں آیا گرے لسٹ میں، وائٹ لسٹ میں، ہمیں یہ سختیاں منظور ہیں اور ہم خوشی خوشی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آنے والا وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں، پاکستان میں آپ کو جو ایک اندرونی خلفشار ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو ایک میں بتاتا چلوں کہ اسرائیلی لابی اور انڈین لابی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ملین آف ڈالرز خرچ کر کے افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کے ہیں ان کو، جو ان کے بکھرے پڑے تھے
گروہ پہ نہ صرف ان کو اکٹھا کیا، ان کو سب کو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا کہا گیا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کہہ لیں پاکستان کے اندر بہت سخت قسم کی ایک لہر ہوگی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی دوبارہ وہ قادیانی والا ایشو دوبارہ چھیڑا جائے گا۔ اس کے بعد جو مذہبی کارروائیاں ہیں ان کے بڑھنے کے کافی حد تک خطرات ہیں۔ عمران خان کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں وہ عمران خان کے خلاف کافی غلط قسم کے لکھ رہے ہیں آرٹیکلز۔ کہنا یہ ہے آپ سب لوگوں سے کہ اب پاکستان کا مشکل ترین وقت شروع ہو چکا ہے، اور اگر اب عمران خان کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اب اگر آپ اپنے اداروں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہے تو پاکستان کی منزل واضح ہے کہ پاکستان اور طیب اردگان اور عمران خان دونوں مل کر مسلم امہ کو لیڈ کریں گے۔ یہی بات سعودی عرب کو کھٹکتی ہے، اسی وجہ سے سعودی عرب اینٹی عمران بن چکا ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان چور لٹیروں کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اداروں کے خلاف نہیں جانا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی آرمی کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر لیے تو یقین کریں پاکستان کی وہ منزل ہوگی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ پاکستان کا وہ پاکستان بنے گا جس کی ہاں یا نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، تو پاکستان کی جو منزل ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر اب آپ لوگ گھبرا گئے، اگر اب آپ لوگ ان چور اور لٹیروں کی باتوں میں آ گئے، اگر اب آپ لوگ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے، اب اگر آپ لوگوں نے اپنی فوج کے خلاف بغاوت کی، تو شاید پاکستان میں جو نیا سیٹ اپ آئے، اس نئے سیٹ اپ میں آپ کو سفر تو آسان نظر آئے، سفر کی جو مشکلات ہیں وہ تو قدرے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ڈالر آپ کو 75 روپے پر ملے، لیکن اس آسان سفر کی جو منزل ہے وہ منزل بالکل بلیک ہے۔ اس منزل کے ہر صورت اندھیرا ہے، ہر جگہ اندھیرا ہے، وہ منزل ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ منزل یہی ہوگی کہ جب آصف زرداری برٹش وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اخبار میں آرٹیکل آتا ہے کہ مسٹر کیمرون پلیز کاؤنٹ یور فنگر آفٹر شیک ہینڈ ود مسٹر 10%، یا مسٹر 10% کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد پلیز اپنی انگلیاں گن لیجیے گا کہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ پوری ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس آسان راستے کی جو منزل ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جب ہمارے ملک کا وزیر اعظم امریکہ میں جائے گا تو اس وزیر اعظم کی پینٹ اتروا کر اس کی تلاشی لی جائے گی۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا ہے، اپنے اداروں کا ساتھ دے کر یہ جو ایک مشکل راستہ ہے، اس مشکل راستے پر چل کر پاکستان کی وہ منظر جو روشن ہے، وہ آپ نے اس تک جانا ہے، اور وہ علامہ اقبال کا وہ خواب پورا کرنا ہے جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی منزل ہوگی، اور پاکستان کو کہ حقیقی ریاست مدینہ کی طرف لے کر جانا اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ریاست مدینہ جو پوری مسلم امہ کو لیڈ کرے گی، وہ ریاست مدینہ جو ہر مسلمان ملک کے ساتھ کھڑی ہوگی، جس سعودیہ کی طرح نہیں ہوگی سو کالڈ اسلامک لیڈر۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ آنے والا وقت بہت کٹھن مشکل ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ بہت روشن ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ بس آپ لوگوں نے حکومت اور اداروں کا ساتھ دینا ہے اور ان چور لٹیروں کی باتوں میں نہیں آنا۔ بہت شکریہ۔